فرانسیسی حلیفوں نے اس کے ساتھ جانے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ ٹیپو کوچ پر کوچ کرتا ہوا لیلی کے ساتھ ایرانی پہنچ گیا اور 2 جون کو ایک مضبوط حصے پر اپنا قبضہ بھی جما لیا۔ آگے چلنے والا کار قلعے کے پاس والے میدان میں پہنچا جہاں پر کوٹ پڑاؤ ڈالنا چاہتا تھا، تو حیدر نے بڑی ہی تیزی سے قلعے کے پچھلے حصے پر گوزلہ باری سے گولہ باری کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے آگے والی صف میں کھڑے سپاہیوں کو اپنے گولوں کا نشانہ بنایا۔ انگریزوں کی فوج کے لیے جو ایک خالی میدان میں چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی، یہ بڑا ہی پریشان کن موقع تھا۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کیا ہوگا۔ جس بھائی نے میری پچھلی ویڈیو کو واچ نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ وہ میری پچھلی ویڈیو کو واچ لازمی کرے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر کی موت اور اس کا وصیت نامہ۔ حیدر نومبر 1782 سے بیمار تھا۔ اس کے دمبل نکل آیا تھا۔ شروع میں اس کے مولد اسے ایک معمولی پھوڑا سمجھتے رہے، مگر جلد ہی بیماری کی صحیح نوعیت معلوم ہو گئی اور ہندو مسلمان فرانسیسی معالجوں کی جان توڑ کوششوں کے باوجود اسے صحت نہ ہو سکی اور اس کی صحت برابر گرتی چلی گئی اور 17 دسمبر 1782 کو ترسنگ نٹران پت میں جو چتور کے قریب ہے 60 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں اس امر کے متعلق کو حیدر نے ٹیپو کو کیا آخری ہدایت کی بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی تھی۔ افواہ میں انگریزوں نے جو پھیلائی تھی ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ حیدر نے اپنی وفات سے چند روز پہلے ٹیپو کو لکھا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ کشمکش بالکل ہے، وہ بہت طاقتور ہیں، انہیں کچلا نہیں جا سکتا، اسے صلح کر لینی چاہیے اور آئندہ فرانسیسیوں پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ ایک اور انگریزی ماجز کے مطابق یہ قیاس کر لیا گیا تھا کہ ٹیپو کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی آخری رسوم ادا کر رہا تھا، تو حیدر کی پگڑی میں سے کاغذ کا ایک پرزہ ملا تھا جس میں اس کو انگریزوں سے صلح کر لینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ لیکن اس کے برخلاف میچارڈ کا بیان یہ ہے کہ حیدر نے ٹیپو کو نصیحت کی تھی کہ وہ فرانسیسیوں سے اتحاد قائم رکھے، کیونکہ صرف انہیں کی مدد سے وہ انگریزوں کو جو ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں ملک سے باہر نکال سکتا ہے۔ یہ دونوں بیان غیر معتبر معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کی بھی تصدیق کسی معتبر معاشر شہادت سے نہیں ہوتی، جس سے مدارس گورنمنٹ کے اس خواہش کا پتہ چلتا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا پر یہ ظاہر کر دیں کہ حیدر جیسا طاقتور فرمانبردار اور آخر میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ انگریز اس قدر قوی ہیں کہ ان پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حیدر نے اپنی وفات سے پہلے اپنے سیکریٹری کو بلا کر ٹیپو کو یہ لکھنے کا حکم دیا کہ مالابار کے مقبوضات کی حفاظت کا مناسب انتظام کر کے وہ فوراً یہاں آ جائے۔ پھر جس دن اس کا انتقال ہوا ہے اس روز سپہر کو اس نے پورا نیا کراشن راڈ، شمیہ، ابو محمد، میر صادق، محمد علی، بردزمان خان، غازی خان اور مہا مرزا خان جیسے اعلیٰ افسران سے کہا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ اسی وفاداری کے ساتھ ٹیپو کی خدمات سر انجام دینا جس طرح میری خدمات انجام دیتے تھے۔ جیسے ہی حیدر کا انتقال ہوا تو اس کے اعلیٰ افسران نے ایک میٹنگ کی جس میں یہ طے پایا کہ ٹیپو کو وہاں پہنچنے تک حیدر کی وفات کو منفی پایا جائے تاکہ بغاوت کے امکانات کو روکا جا سکے۔ سرجن حسب معمول کے مطابق روزانہ حیدر کے کیمپ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اعلیٰ عہدیدار بھی حسب معمول پابندی سے اپنی حاضری بھی لگوایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فوج کو بھی مضبوط بنایا گیا اور انہیں چوکنا کیا گیا کہ اگر بغاوت کا کوئی بھی توشہ نکلے تو اسے وہیں کچل دیا جائے۔ خطوط
جو باہر بھیجے جاتے تھے اور عام باشندے جو وہاں سے باہر جاتے تھے ان کی خاص طور پر نگرانی کی جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ماں مرزا خان کو فوراً بھیجا گیا تاکہ وہ شہزادے کو حیدر کی وفات کی خبر دے۔ 9 دسمبر کی رات کو حیدر کی لاش کو تابوت میں ڈال کر محافظوں کی مدد سے اس طرح سرلنگا پٹم روانہ کیا گیا جیسے کہ اس تابوت میں ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ لاش کچھ عرصے کے لیے کولار میں فتح محمد کے مقبرے میں رکھی گئی۔ اس کے بعد اسے سرلنگا پٹم میں روانہ کر دیا اور وہاں پہ جا کر اسے ایک بہترین مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا جو ٹیپو نے خود بنوایا تھا۔ ہر قسم کی احتیاط کے باوجود حیدر کی موت کی خبر پھیل ہی گئی اور شر پسندوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ محمد امین جس کے تحت 4000 سوار اور جو حیدر علی کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے بخشی شمس الدین سے ساز باز کر کے مکتی حکومت کا تختہ الٹ کر حیدر کے دوسرے بیٹے عبد الکریم کو تخت پر بٹھانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان لوگوں نے عبد الکریم کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ کم عقل ہے اور اس کی آڑ میں حکومت کی باغ دوڑ خود ان کے ہاتھ میں رہے گی، لیکن اس سازش کا انکشاف ہو گیا۔ بوتھ نوت جو ایک فرانسیسی افسر تھا اور اس سازش میں شریک تھا، جہاں بخشی کے وعدے سے پر سازش کا سارا راز فاش کر دیا۔ محمد امین اور شمس الدین کے لیے بھی اب جرم کے سوا کوئی راہ گزر نہ تھی۔ انہیں ہتھکڑیاں پہنا کر سرنگا پٹم میں بھیج دیا گیا۔ بوت نوت کو بھی گرفتار کر کے ایک قلعے میں بند کر دیا گیا۔ ڈرایا تھا کہ کہیں وہ مدارس سے خط و کتابت نہ کرے یا ٹیپو کے افسروں کو نہ بھڑکائے۔ اس طرح چند اور فتنہ پرزروں نے سر اٹھانے کی کوشش کی مگر ان سب کو دبا دیا۔ 21 دسمبر کو فوج نرسنگ نارائن پینٹ سے روانہ ہوئی اور اگلے دن چمکا پور میں پڑاؤ ڈال کر ٹیپو کا انتظار کرنے لگی۔ یہ مارچ فوج نے بہت باضابطگی کے ساتھ کیا تھا۔ حیدر کی پالگی جس میں یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ سوار ہے ڈھکی ہوئی تھی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ بے جائی جا رہی تھی۔ ٹیپو کو اپنے باپ کا خط 11 دسمبر 1782 کو سہ سپیر کو ملا۔ وہ اگلے دن صبح کو بہت تیزی کے ساتھ چوبار کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ کمتور پہنچا تو اس نے محمد شتاب کی جگہ سید محمد کو سرلنگا پٹم کا کماندار مقرر کیا اور راشد بیگ خان کو، جسے حیدر نے مال بار کی سرکار کا حاکم مقرر کیا تھا، حکم دیا کہ وہ پالی گھاٹ پر مدافعت کرتا رہے۔ ابتدا میں تو ٹیپو کے مارچ اس کے فوج کے برداشت کے مطابق تھے، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا کہ فوج اور بڑے بڑے عہدیدار اس کے حامی و وفادار ہیں تو ان کی رفتار زیادہ تیز نہیں رہی۔ 28 دسمبر کو وہ اس کیمپ میں پہنچ گیا جو مرکزی فوج سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر اس کے لیے قیام کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے خیر مقدم کے تزک و احتشام کو روک دیا اور غروب آفتاب کے بعد سادہ انداز میں کیمپ میں داخل ہوا اور اپنے خاص عہدیداروں کو شرف بازیابی بخشا۔ وہ اپنے باپ کے غم میں ایک سادے قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے دن صبح کو اس نے اپنے بھائی اور ان افسروں کو بلوایا جنہوں نے نہایت سلیقے کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں امن و امان قائم رکھا تھا، اور پھر ان سے بہت دیر تک گفتگو بھی کرتا رہا۔ اس نے فوج کے تمام افسروں کو ماتم پرسی کے لیے حاضر ہونے کی اجازت دی اور پھر رات کے 9 بجے وہ جاہ جلال اور تزک و احتشام کے ساتھ اپنے باپ کے تخت پر جانشین ہوا، اور تخت پہ بیٹھنے کے بعد اس نے نواب ٹیپو سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس کی اپنی فوج نے 121 توپوں کی اور فرانسیسی فوج نے صرف 21 توپوں کی سلامی بھی اسے پیش کی۔ ٹیپو کو ایک وسیع سلطنت وراثت میں ملی تھی جو شمال میں دریائے کرشنا اور مغرب میں ٹرونکور اور ٹینا ولی کے اضلاع تک اور مشرق میں مشرقی گھاٹ تک اور مغرب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سرنگا پٹم کا خزانہ بھی اس کی وراثت میں آیا تھا، جس میں تقریباً 3 کروڑ روپیہ اور نہایت قیمتی جواہرات اور بیش بات چیزیں بھی تھیں۔
سرنگا پٹم کے خزانے کے علاوہ ایک اور بہت بڑا خزانہ بید نور بھی تھا، مگر اس پر حیدر کی وفات کے فوراً بعد ہی ایاز اور میوس نے قبضہ کر لیا تھا۔ مزید برآں سلطان ٹیپو کے باپ نے ایک بہت بڑی فوج کو چھوڑا تھا، جس میں کم و بیش 80,000 آدمی تھے۔ محافظ فوجیں اور صوبے دار فوجیں ان کے علاوہ تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس زمانے میں ہندوستان میں ایک طاقتور فوج قائم تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ جنگ جاری رکھنے کا تھا، چنانچہ ٹیپو نے جنگی معاملات کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ اس نے فوجیوں کی بقایا تنخواہوں کو فوری ادائیگی کی ہدایت کی اور یہ حکم دیا کہ آئندہ سے ان کی تنخواہوں میں پابندی کے ساتھ ہر 30 دن کے بعد ملتی رہے گی۔ ایک فرانسیسی افسر اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ بے حد قاعدہ فوج کو دوبارہ ترتیب دے اور باقاعدہ فوج کو منظم کرے، اور اس کا بندوبست کیا گیا کہ فوجیوں کے سامان و خورد و نوش اور ان کے دوسری ضروریات متواتر مہیا کی جاتی رہے۔ یہ اس طرح کیا گیا کہ قیمتوں کے مقرر کرنے سے بے ضابطہ کنٹرول کے طریقے کو منسوخ کر دیا گیا تاکہ تاجر سامان مہیا کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ اس تدبیر کا نتیجہ اسٹوریٹ کے بیان کے مطابق یہ ہوا کہ ٹیپو کے کیمپ میں ضرورت کی چیزوں کو بہم رسانی افراد کے ساتھ ہونے لگی۔ سلطان نے یہ ہدایت بھی جاری کر دی کہ اس کے افسر جنگی قیدیوں کے ساتھ فروغ دلی اور فیاضی کے ساتھ پیش آئیں، لیکن جب وہ ان اصلاحی اور تجدیدی سرگرمیوں میں مصروف تھا تو اسے خبر ملی کہ انگریزی فوج جنرل اسٹوریٹ کی قیادت میں وینڈی واش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔